نمبر 26واں گناہ جو انسان کی زبان سے ہے وہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی بھی عموماً انسان زبان سے دیتا ہے، اور یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے بڑے بڑے گناہ بیان کیے تو آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا، پھر آپ ایک دم آگے کی طرف اٹھے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ آپ نے بار بار یہ جملہ کہا، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا، خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا۔ بارہا آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چاہا کہ حضور خاموش ہوں، یعنی ہم حضور کا مقصد سمجھ چکے ہیں، آپ اتنے بار جملے کو دہرا رہے ہو، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، چند ٹکوں کی خاطر قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی قسمیں کھا دیتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز بیچیں گے، اللہ کی قسم میں نے اتنے کی خریدی ہے۔ عدالتوں کے باہر جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، جھوٹے وکیل مل جاتے ہیں، جھوٹے جج مل جاتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ ایسا عام ہو چکا ہے، کہتے ہیں جی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ غفور ضرور ہے لیکن اللہ جبار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے، واملی لہم ان کیدی متین بھی ہے۔ اس لیے انسان کو اس گناہ سے اپنے آپ سے بچانا چاہیے۔ ایک شخص تھا کہ دوسرے کے ساتھ اس کا معاملے میں اختلاف ہوا، تو اس نے کہا تو نے میری رقم دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں نے آپ کی رقم دینی ہے تو میں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ممبر پر قرآن کریم کے قریب میں رقم رکھوں گا، تم وہاں سے اٹھا لو۔ اب یہ جھوٹا انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے لوں گا۔ اب جمعے کا دن بھی بڑا معزز اور عصر کے بعد کا وقت بھی بڑا معزز، اور مسجد میں ممبر و محراب بھی ایک معزز جگہ، قرآن کریم اللہ کی کتاب تو سب سے معزز جگہ، تو اس نے وہ پیسے اٹھائے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنے لگا، اللہ نے عقل کی نعمت لے لی، وہیں پاگل ہو گیا، سارے پیسوں کو ہواؤں میں بکھیر دیا، وہیں دیوانہ اور پاگل ہو گیا، اور ایسا مجنون ہوا کہ لوگوں نے دیکھا حالت ایسی ہوتی تھی کہ بولو براز کپڑوں میں نکل جاتا تھا، راستے میں گزرتا پیشاب پخانہ ہو جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی اپنے ہی پاخانے کو اپنے ہاتھوں میں لگایا ہوتا، کبھی کپڑے اور چہرے پہ مل رہا ہوتا تھا۔ اس لیے حقیر دنیا کی خاطر اللہ کے نام کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انسان حق پہ بھی ہو تب بھی اللہ کے نام کو جھوٹا استعمال نہ کرے۔ اللہ کا نام بہت بلند چیز ہے، ہم چند روپوں کی خاطر اللہ کے نام کو استعمال کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں حق پہ بھی ہوتا ہوں تو میں اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتا کہ میں حقیر دنیا کی خاطر رب کے نام کو استعمال کروں۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتے تھے، اور آج ہم چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، اور وبال نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ پھر یہی اولاد کارآمد نہیں ہوتی، جس مال اور دولت کے لیے قسم کھائی ہوتی ہے وہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا نقصان متعدی نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال زبان سے ہونے والے گناہوں میں یہ 26واں گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ 27واں گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھانا، اللہ کے نام کی قسم کھا لینا۔ یہ بھی آج کل رائج ہے، عموماً انسان دنیا کے خاطر اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے۔ حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ بڑے بڑے گناہوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اور ان میں آپ نے جھوٹی قسم کا بھی تذکرہ کیا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھائے گا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 28 جھگڑا کرنا۔ یہ بھی زبان سے عموماً سرزد ہوتا ہے، انسان زیادہ جو جھگڑے کرتا ہے، جھگڑے میں گالم گلوچ دیتا ہے، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم۔ اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان، بدترین انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو جھگڑالو ہے۔ اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان وہ ہے جو جھگڑالو ہے، جو ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے۔ مسجد آتا ہے تو ساتھ والے سے لڑتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے ریڑھی والوں سے لڑتا ہے، کسی اور سے ملتا ہے دکاندار سے لڑتا ہے، گھر جاتا ہے بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے۔ فرمایا یہ مبغوض ترین انسان ہے۔ تو اللہ محبت کرتا ہے تو انسان کو صبر اور نرمی دے دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو مبغوض بناتا ہے تو اس کو غصہ اور جھگڑا دے دیتا ہے۔
تو پھر انسان کو توبہ کرنی چاہیے، کہیں میں اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ تو نہیں ہوا کہ میرے مزاج میں جھگڑے والا مزاج میرا بن گیا، سختی والا مزاج بن گیا۔ ایسے آدمی سے ہر ایک نفرت کرتا ہے، اور نرم مزاج انسان سے ہر ایک انسان محبت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ نمبر 29، گانا گانا۔ گانا گانا یہ بھی بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں ہے، اور یہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ مذاق بناتے ہیں اس کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ یہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ بڑا بدبخت تھا، کافر تھا، تو یہ جاتا تھا اور وہاں سے اور قصے کہانیاں خرید کے لاتا تھا، اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا پیغمبر قوم عاد اور سمود کے قصے سناتا ہے، آؤ میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے میں تمہیں سناؤں۔ اور پھر ایک لڑکی کو لاتا اور وہ ناچتی، شراب پیتی، گانا گاتی، کہتا تھا آؤ میری محفل اچھی ہے معاذ اللہ محمد کی محفل سے۔ تو یہ عورت کو لے کر آیا تھا گانا گانے کے لیے، تو وہ لڑکی گانا گاتی تھی، اشعار پڑھتی تھی تاکہ لوگوں کا جمگھٹا جمع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ تو یہ گانا گانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی، جیسے پانی سے کھیتی اگ جاتی ہے۔ تو جو انسان گانا گانے والا ہوتا ہے تو اس کی زبان کی گانے کی وجہ سے دل میں منافقت آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا گیا گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے، نہ کہ گانے بجانے کے آلات کو عام کرنے کے لیے۔ قرب قیامت کی علامت جو آپ نے 15 علامتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک علامت یہ بھی تھی اذا ظہرت القینات والمعازف، گانا بجانے والے لوگ اور گانا بجانے والی عورتیں، مرد اور آلات عام ہو جائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، گانے بجانے کے آلات بھی عام ہو گئے، گانا گانے والے بھی عام ہو گئے، اور وہ معزز ہو گئے۔ آج ان کا نام کیا ہے؟ اداکار، گلوکار، ایکٹر، فنکار۔ یہ قوم کیوں نہ تباہ و برباد ہو جس قوم کی حالت یہ ہو۔ آج سے چند دن پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی، 200 کروڑ روپے اس نے شادی پہ خرچ کی، 200 کروڑ، 2 ارب روپے، اور 55 لاکھ روپے ایک گانا گانے والے کو دیا، اور 50 لاکھ روپے دوسرے گانا گانے والے کو دیا۔ یعنی 1 کروڑ 5 لاکھ روپے اس نے صرف 2 گانا گانے والے کو دیے۔ جس معاشرے کے اندر اللہ کا قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ پورے مہینے کی 3000 روپے ہو، اور اس معاشرے کے گانا گانے والے کو ایک گانے پر 55 لاکھ روپے دیا جاتا ہو، پھر معاشرے کا بچہ گلوکار اور ایکٹر تو بنے گا، وہ دین کا داعی اور ترجمان، وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مستقبل کا سہارا نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت بھی عجیب ہے، اللہ ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتا۔ 200 کروڑ روپے میں سوچنے لگا 200 مسجدیں بن سکتی تھیں۔ دیہات کی مسجد بآسانی 1 کروڑ میں بن جاتی، 200 کروڑ روپے میں 200 مسجدیں تعمیر ہو جاتی، لیکن ہر ایک کا مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب مال کو قبول کرتا ہے، وہ ناپاک مال کو اپنے راستے میں نہیں لگاتا۔ اور پھر جہاں کام گناہ میں لگتا ہے نا تو وہ انسان کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ تو معاشرے میں کتنے بدنام ہوئے، میڈیا پہ کتنی تحقیر ہوئی، تذلیل کتنی زیادہ ہوئی، اور کتنے FIA والے آئے اور ٹیکسوں کے پر آئے اور ٹیکس لینا شروع کر دیے، تو انسان رسوا بھی ہوا، فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا گانا بجانا ایک بڑا گناہ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آج لوگوں نے ایسے گانے بھی بنا دیے ہیں، انسان وہ گانا گا کر ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گانے کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہ گانا گا دیتا ہے، معلوم نہیں ہوتا وہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ انسان کو ایمان سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے، ایمان کے لیے خطرے کا بھی باعث ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ مسلمان کا ایمان بھی باقی نہ رہے۔
ایک دفعہ میں گاڑی میں جا رہا تھا جنا اسپتال بس میں، تو ایک گانا لگا ہوا تھا، اس کا ایک جملہ کان میں پڑ گیا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانیں۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ خدا بھی نہ جانے، خدا بھی نہ جانے، تو تم نے خدا کو جاہل بنا دیا۔ جو خدا کو جاہل کہے وہ مسلمان ہے۔ جب ہم نے کہا خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں؟ جب ہم نے کہا خدا نہیں جانتا یعنی اللہ جاہل ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کے ماضی کی ساری عبادات ختم ہو گئی۔ تو ہم گانا گا کر صرف کبیرہ گناہ نہیں کر رہے، ہم اسلام سے بھی خارج ہو رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایک گانے کی بات ہے، کتنے ہی گانے اور اس میں کتنی ہی کفریہ باتیں ہوں گی، جو سننے والے ہوں گے انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ تو غیر صرف ہمیں گناہ گار ہی نہیں کر رہا، ہمیں بے حیا اور بے غیرت ہی نہیں بنا رہا، ہمیں اسلام سے بھی نکال رہا ہے۔ تیسواں ایک بڑا گناہ جو انسان کی زبان سے ہوتا ہے وہ ہے احسان جتلانا۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور تعاون کرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے تشہیر کرے کہ میں نے فلاں غریب کے ساتھ تعاون کیا، فلاں مستحق کے ساتھ تعاون کیا۔ تو اگر ایک آدمی یہ تعاون کر کے زبان سے اس کی تشہیر کرتا ہے تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہوں میں، حدیث میں بہت سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ چار وعیدیں آپ نے بیان کی، اللہ دیکھے گا نہیں، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، گھاٹے میں پڑ جائیں، خسارے میں پڑ جائیں، یہ بدبخت لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کے لیے 4 وعیدیں ہیں۔ ذخیرہ حدیث میں اتنی وعیدیں بہت کم کسی حدیث میں آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی۔ بعض لوگ اس کو صرف نماز میں پانچے اوپر کر لیتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ یہ گناہ اور یہ جو حکم ہے یہ 24 گھنٹے کا حکم ہے، اگر ایک آدمی نیچے کرتا ہے وہ 24 گھنٹے کا گناہ گار کہلائے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ہر وقت آدمی اس گناہ میں رہتا ہے، ایک داڑھی کاٹنے والا، ایک پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ ہر وقت گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا تو تب تک ہے جب تک زنا کر رہا ہے، شراب پینے والا تب تک ہے جب تک شراب پی رہا ہے، رشوت لینے والا جب رشوت لے رہا ہے، داڑھی کٹانے والا پورے دن اس گناہ میں مبتلا ہے، پانچے لٹکانے والا پورے دن وہ لٹک رہے ہیں، اس کے لیے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا۔ نمبر 2 والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا، اس کے لیے 4 وعیدیں بیان ہوئی۔ اور نمبر 3 والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا، اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے 30 گناہ عرض کیے ہیں، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے اپنی زبان کو صحیح استعمال